الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت عمر بن دینار کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں رہنے والی ایک شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ مدینہ شریف میں ایک آدمی رہتا تھا اور قضائے الہی کے تحت اس کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ بھائی نے کفن دفن کا انتظام کیا، پھر اسے یاد آیا کہ دفن کرتے وقت اس کی ایک تھیلی قبر میں رہ گئی ہے۔ بھائی نے بہن کا سارا کفن دفن کا انتظام کیا، اس کو دفن بھی کر دیا گیا، لیکن پھر اسے ایسا خیال آیا کہ بہن کو جب دفن کر رہے تھے تو میری ایک تھیلی وہاں پہ رہ گئی ہے جو باہر لانے کی تھی اور میری تھی وہ، تو اس کو ایسا یاد آیا۔ چنانچہ وہ اپنے ایک ساتھی کو لے کر قبرستان گیا اور قبر کھود کر اپنی تھیلی نکالی، پھر اپنے ساتھی سے کہا کہ تم ذرا ہٹ جاؤ، میں بغلی قبر کی اینٹ ہٹا کر اپنی بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پہلے بغلی قبر بناتے تھے عام طور پہ زیادہ طور تو ایسے وہ ایک سیدھی، پھر ادھر سائیڈ میں اندر نیچے کی طرف جو بنائی جاتی ہے اس کو بغلی قبر بولتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جو ساتھ میں تھا کہ تھوڑا تم ہٹ جاؤ، میں میری بہن کی قبر کو تھوڑا سا پتھر یا اینٹ ہٹا کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا حال ہے قبر میں۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی اینٹ ہٹائی تو دیکھا کہ پوری قبر میں آگ کے شعلے، پوری قبر آگ کے شعلوں میں گھیری ہوئی ہے، پوری قبر میں آگ لگ رہی اور شعلے اٹھ رہے۔ اس نے یہ منظر دیکھا، اس نے جلدی سے قبر بند کی اور اپنی والدہ سے آ کر بہن کا حال معلوم کیا۔ اپنی ماں سے آ کر کے پوچھا کہ اماں جان میں گیا تھا اور اس طریقے کا معاملہ تھا، اور میں نے بہن کی قبر کی ایک اینٹ ہٹا کر کے میں نے دیکھا تو اس میں سے تو قبر کے شعلے ابھر رہے تھے، یعنی آگ لگ رہی تھی اس میں۔ تو آخر وجہ کیا ہے، بہن ایسا کیا کام کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کو اس کی قبر میں اس طریقے کا عذاب ہو رہا ہے؟ تو اس نے قبر کو جلدی سے بند کیا اور پھر اپنی والدہ یعنی اپنی ماں سے آ کر بہن کا حال معلوم کیا تو والدہ نے بتایا کہ وہ نماز دیر کر کے پڑھتی تھی۔ ایک گناہ تو یہ تھا، وہ نماز پڑھتی تھی لیکن جان بوجھ کر کے دیر کر کے پڑھتی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جب جان بوجھ کر کے دیر کر کے پڑھنے کا یہ انجام ہے تو جب نہیں پڑھیں گے تو انجام کیا ہوگا ذرا آپ کو؟ دوسرا گناہ، اس ایک گناہ تو یہ، اور دوسرا جو خاص گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا تھا وہ آپ ذکر سماعت کیجئے۔ کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نماز دیر کر کے پڑھتی تھی، اور دوسری بات جب پڑوسی لوگ سو جاتے تو وہ کمروں کے دروازے پر کان لگا کر ان کے چھپے ہوئے راز کو حاصل کرتی تھی، جس کو بولتے جاسوسی کرنا۔ کیا بولتے ہیں؟ جاسوسی کرنا، کہ آپ کے گھر میں کیا بات ہو رہی ہے میں دھیان لگا کے سنوں۔ تو یہ کسی کوئی راز اگر ہم کو بتانا نہیں چاہتا تو کسی کا راز معلوم کرنے کی کبھی کوشش نہیں کر۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کے پاس میں بیٹھیں گے، آپ بات کر رہے ہو بس دھیان سے سنیں گے، پھر اس کو آگے فارورڈ کریں گے، پھر وہ آگے فارورڈ کرے گا، پھر وہ آگے جاتے جاتے تو بات پوری بدل جاتی ہے کبھی کبھی۔ تو یہ گناہ کا کام، کسی کے راز کو حاصل، ہاں اگر ہم سے کوئی کہتا ہے تو پھر اس کو بھی آپ راز رکھیں، اس کو آپ کیا کریں؟ اگر مان لو کہ جیسے مثال کے طور میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اس کو آپ راز کی بات ہے تو آپ راز رکھنا اپنے پاس، تو اس کو آپ راز رکھیں، کیونکہ جب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ کرنے کے بعد امید کیا لگاتا ہے کہ میرے گناہوں پر پردہ رہے، تو جب آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ آس لگاتے ہو تو آپ کو بھی تو کسی کے عیب چھپانے ہوں گے نا۔ اور یہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ جس نے لوگوں کے عیبوں کو چھپایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اور جس کے عیب آپ لوگوں کے عیب اگر ظاہر کرو گے اور پھر آپ امید رکھو کہ میرے گناہ چھپ جائے، تو
اس لیے اگر اچھی امید اگر آپ کرتے ہو تو اچھے عمل بھی، اور خاص کر کے جاسوسی والا کام تو کرنا، اس میں ہوتا کیا ہے کہ میں نے ان کا راز سنا، گھر میں جھگڑا ہوا میاں بیوی کا یا بھائی بہن کا یا ماں بہن بیٹے کا، جس کا بھی، اب میں نے دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، اب وہ 5ویں 8ویں 9ویں تک جانے تک تو وہ پوری بات بدل جاتی ہے، پھر بعد میں وہ باتیں کچھ اور آتی ہے، پھر وہ بات پلٹ کے کر کے میرے پاس آتی ہے، پھر مجھے کوئی کہتا ہے ایسا ہے مفتی صاحب معاملہ، تو میں کہتا نہیں یار ایسا نہیں، ایسا ہے، تو کہ میں نے تو ایسا سنا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، آدمی جتنے زیادہ بدلیں گے ایک بات کے، تو اس کی باتوں کی جو حقیقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی جاسوسی وغیرہ کرنی نہیں۔ جاسوسی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے رازوں کو بغیر اس کی اجازت کے حاصل کرنا، کوئی باتیں کر رہا ہے آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیں، اور یہ ذلت والا کام ہے، ایک بات یاد رکھیں آپ، کسی کی باتوں پر توجہ دینا بغیر ضرورت کے اور بغیر بتائے، یہ ذلت والا کام ہے، کبھی نہ کبھی آپ کو ذلت حاصل ہو جائے گی، یا تو وہ خود کہہ دے گا کہ آپ کو کیا ہے، آپ اپنا ادھر دھیان رکھو، یا تو کبھی نہ کبھی کسی بھی معاملے کو لے کر کے آپ کی ذلت۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے راز کو حاصل کرنے کے آپ کو کوئی رازدار بنائے تو اچھی بات ہے، ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ اپنی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے خاص لوگوں کو بتاتے ہیں، اور پھر اب اس کو بھی ہم کو راز رکھنا ہے، پھر اس کو آپ آگے جا کے ایسا نہیں کریں، پتہ ہے آپ کو چلو کیا انہوں نے ایسا ہوا، انہوں نے یہ بتایا، ایسا معاملہ چل رہا ہے، او ایسا چل رہا ہے، ہوتا ہے نا، اس طریقے سے باتیں ہم کرتے ہیں نا، بھئی مجھے آپ نے بتایا کہ مفتی صاحب میرے گھر میں ایسا معاملہ ہے، تو آپ دعا کرنا ذرا، اللہ بہتر بنا۔ اب میں نے کیا کیا، حاجی صاحب پتہ ہے آپ کو کچھ وہ حاجی صاحب کے بارے میں؟ نہیں مجھے نہیں پتہ ہے، تو کیا ایسا چل رہا ہے ان کے گھر میں، تو اب اس نے بیچارے نے مجھے رازدار بنایا تھا کہ بھئی یہاں میری بات کی دعا ہو جائے گی یا کچھ ہو جائے گا، کچھ راستہ نکلے گا، لیکن اب بجائے راستہ نکالنے کے میں کیا کر رہا ہوں، اس کو آگے فارورڈ کر رہا ہوں۔ اس میں بھی لوگ فضیلت سمجھتے ہیں، کیا وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے راز کو، اگر آپ کو، پہلی بات تو آپ حاصل نہیں کریں، اور اگر کوئی آپ کو راز بتاتا ہے تو اس کو راز رکھے آپ، اور جتنا آپ کسی کی بات کو چھپاؤ گے اتنی آپ کی عزت سلامت رہے گی، اور جتنا کسی کے راز کو آپ کھول کر کے کسی کی عزت کی بے عزتی کرنا اگر آپ چاہو گے تو پھر آپ کی عزت بھی سلامت رہے یہ آپ مت سوچئے، کیونکہ جیسا کرنا ہے ایسا بھگتنا ہے، جیسا بیج آپ ڈالو گے ایسا پھل باہر آئے گا، تو یہ اس بات کا خاص خیال۔ تو اس بھائی نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں جان بہن کی قبر میں ایسا معاملہ تھا، آگ بھڑک رہی تھی، تو اس کا ایسا کیا کارنامہ تھا؟ تو کہا دیر سے نماز پڑھتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ پڑوسیوں کے وہاں جب لوگ سو جاتے تھے تو ان کے گھر میں دروازے پہ کان لگا کے باتیں سنتی تھی کہ کیا باتیں کرتے، کیا راز والی باتیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عذاب الہی کی ہولناکیوں کے یہ چند عبرتناک واقعات اور ان کے انجام تھے، انہیں بار بار پڑھے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور یہ بھی ذہن نشی کر لے کہ دنیا کی معمولی عزت اور اس کی فانی عیش و عشرت کے حصول میں ہم بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو کر اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا کی تھوڑی سی خوشی حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے ہم بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر بڑا گناہ کر کے اللہ کے قہر اور عذاب کے شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم یہ سوچتے ہیں یار میں نے ایسا کیا کر دیا ہے، لیکن ہماری توجہ اس کی طرف جاتی نہیں ہے۔ تو جب تک ہم جرم نہیں کریں گے ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئے گی، لیکن تکلیف آ رہی ہے تو آپ یہ سمجھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی جرم ہوا ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو چھوٹے بڑے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ